ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حکیم منظور کی غزل۔ تو اس غزل کے پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ چند ہنستے بولتے رنگی منظر بھیجنا، ہو سکے تو ایک نیا موسم زمیں پر بھیجنا۔ یہ غزل کے مطلع میں شاعر فرماتے ہیں، دراصل شاعر خدا سے اچھے اور پرسکون دنوں کے لیے دعا گو ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں زمین پر جو موجودہ موسم ہے وہ دراصل سازگار نہیں ہے، اس لیے یا اللہ ایک نیا موسم بھیجنا جس سے حالات بدل جائے، جس سے حالات خوشگوار ہو جائیں اور ہنستے کھیلتے مناظر دیکھنے کو ملے۔ دراصل اس شعر میں شاعر خوشگوار حالات کا منتظر ہے، خوشگوار حالات کی خواہش کرتا ہے۔ بھیجنا تو پھول، دینا تو ندائے عافیت، گل قلم سے لکھ کے یوں میرا مقدر بھیجنا۔ اسی پہلے مصرعوں کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، اگر آواز دینی ہے ندائے عافیت، اگر آپ کو آواز دینی ہے تو وہ آواز تو سلامتی اور امن کی آواز دینا، اور میرے اس چمن کو یعنی اس دنیا کو، چمن سے مراد دنیا، میری اس وطن کو، میری اس چمن کو، اس دنیا کو چمن میں خار نہیں کانٹے نہیں بھیجنا، بلکہ پھول ہی پھول بھیجنا، اور انہی پھولوں کے نرم و نازک قلم سے میری تقدیر لکھ بھیجنا۔ شاعر دراصل خدا سے اچھے نصیب اور بلند مقدر کے منتظر ہے، بلند مقدر کے خواہش مند ہے۔ مسکراتے کھیلتے معصوم بچوں کے لیے آنگنوں میں کاف کی پریوں کے لشکر بھیجنا۔ اس شعر میں فرماتے ہیں، یہاں پہ کاف کا استعمال ہوا ہے، دراصل یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر لوگوں کا گمان ہے کہ اس پر پریاں آباد ہیں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ معصوم سے مسکراتے اور کھیلتے بچوں کے لیے ان کے آنگن میں کاف کی پریاں بھیجنا، یعنی جو ان کا لشکر بھیجنا۔ لشکر سے مراد ایک گروپ، ایک جنڈ، یعنی بچے جو موجودہ حالات سے بھی متاثر ہوئے ہیں، جو موجودہ حالات سے خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے ہیں اور بے چینی کا شکار ہو گئے ہیں، پورا اثر ان پہ ہوا ہے ان ناسازگار حالات کا۔ ان کی خوشیوں اور سکون و چین کی انہیں خوشیوں اور سکون و چین کی نعمتوں سے نواز، ان کے دلوں سے یہ حالات دور کر، ان کے دل و دماغ پر ان حالاتوں کے جو اثرات ہیں انہیں دور کر، تاکہ وہ خوف ہراس اور اس بے چینی سے نجات حاصل کر سکے اور وہ بھی ہنستا کھیلتا بچپن گزارے۔ رات کی کھنکی میں دینا تھوڑی سی گرمی ادھار، دوپہر کی دھوپ میں سائے کی چادر بھیجنا۔ یہاں پہ انہوں نے موجودہ حالات کے یعنی ان ناسازگار حالات کو رات کی سرد راتوں کی ٹھنڈی ہواؤں سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ جو موجودہ ماحول ہے جو ایک ٹھٹھرتی رات کی سردی کے مانند ہے، جس میں انسان دکھوں کی سردی سے ٹھٹھرایا ہوا ہے، جس طرح رات کی سردی سے ٹھٹراتا ہے انسان، اسی طرح ان موجودہ حالات کی ان ٹھٹرتی ہوئی سردی سے متاثر ہوا ہے۔ ان سرد راتوں کی کھنکی، یعنی کہ ان حالات کی یہ ناسازگاری دور کر، ان سرد راتوں کی کھنکی دور کرنے کے لیے تھوڑی سی حرارت دے دے، یعنی تھوڑی سی حالات میں تبدیلی لا، اور تاکہ ان ناسازگار حالات سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ دراصل رات کی کھنکی یعنی سردی کو انہوں نے موجودہ حالات کی ناسازگاری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جو حرارت کا استعمال کیا ہے یعنی کہ تھوڑی سی راحت اگر ہمیں ان برے حالات، ان دکھ بھرے حالات سے ہمیں نجات دے سکیں۔ اسی طرح جہاں یہ کڑی دھوپ یعنی اس طرح کے جو حالات ہیں، جو یہاں موجودہ حالات ہیں بالکل کڑی دھوپ کی مانند جو ان کے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہاں پر اپنی رحمت کے سائے برسا، وہاں پہ ہمیں اپنی رحمت کے سایوں سے نواز، تاکہ تیرے بندے سکھ کی سانس لے سکیں۔ شاعر دراصل خدا سے رحمت کا تمنائی ہے، رحمت کا خواہش مند ہے۔ اب کہ میرا کعبہ یہ دل دشمنوں کی زد میں ہے،
پھر مدد کرنا، ابابیلوں کے لشکر بھیجنا۔ یہاں پر انہوں نے اپنے دل کو کعبہ سے تشبیہ دیا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں خدا کی جگہ ہے، خدا ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل بھی کعبہ کی مانند ہے، یعنی میرے دل کے کعبہ، میرا دل کا کعبہ دشمنوں کی زد میں ہے۔ ان دشمنوں سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میری وہ ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو ہمیں اچھی راہ سے بھٹکانے والے ہوں، یا شیطان کے وسواس جو ہم پہ وسواس ڈالتا ہے، ان سے ہمیں یہ چاہیے، ان سے ہمیں مدد چاہیے اللہ سے، ان سے ہمیں چھٹکارا مل تو وہ اس کی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہمیں ان وسواسوں سے، ان برے حالاتوں سے ہمیں ایک ہی چیز، وہ اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے تو اپنی مدد کے طور پر اپنی تاریخ کو دہرا کر، جس طرح کعبہ کی رکھوالی کے لیے، جس طرح کعبہ کی اس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر آپ نے بھیجا تھا، اسی طرح ہمارے دلوں کو سلامت رکھنے کے لیے ایسا ہی کوئی لشکر بھیج، تاکہ ہم اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر سکے، یعنی ہمارا جو دل ہے وہ تاکہ ہم دشمن پر زیر ہو جائے، ہمارا دشمن زیر ہو سکے، وہ ہار جائے، ہم اس پر فتح پائیں۔ دراصل اس شعر میں ابابیل جو ہے، وہ ابابیل کا لشکر، اس کو تلمیہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ بچوں، میں آپ کو پہلے 1-2 بار ویڈیو میں یہ شیئر کر چکی ہوں، یہ بتا چکی ہوں کہ تلمیہ سے مراد کہ جو اصل وجہ ہوتی ہے، اس کو شاعرانہ انداز میں کسی اور وجہ کے ساتھ پیش کرنا، اسے تلمیہ کہتے ہیں۔ زرد پتوں کی صدا سے سخت گھبراتا ہے دل، اب نہ خوں تشنا ہواؤں کو زمیں پر بھیجنا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خزاں کے جیسے ماحول نے اس خطۂ زمین پر پتوں کو زرد اور خشک بنایا ہے، اور ہریالی اور شادابی کو نایاب کیا ہے، شادابی نایاب ہو گئی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں جب خشک پتے ہلتے ہیں تو ان کی آواز سے دل گھبراتا ہے۔ دراصل یعنی کہ جو یہاں کے حالات ہے وہ خزاں کی مانند ہے، پتجھڑ جس کو کہتے ہیں اس کی مانند ہے، بالکل یہاں کے جو پتے ہیں، یہاں کی جو خوشیاں ہیں، بالکل زرد پتوں کی مانند ہو گئی ہے، اور ان حالاتوں کی گونج سے میرا دل گھبراتا ہے۔ یہاں پر زرد پتوں کی تشبیہ دی ہے موجودہ حالات، یعنی ناسازگار حالات کے ساتھ، اور انہی خشک پتوں کی ہلنے سے میرا دل گھبراتا ہے، انہی ناسازگار حالات سے، ان کی گونج سے میرا دل گھبراتا ہے۔ اس لیے اب خون کی پیاسی ہواؤں کو میری زمین پر نہ بھیج، یعنی ایسے انسانوں کو نہ پیدا کر، ایسے انسان نہ بھیج جو خون کے پیاسے ہوں، جنہوں نے تمام ماحول کو ہیبت ناک بنائیں۔ شاعر اس شعر میں حالات کے بدلنے کی دعا کرتا ہے، یعنی کہ حالت کو خوشگوار ہونے کی دعا کرتا ہے۔ پڑ گئے منظور پھیکے رنگ وہ جو آنکھوں میں تھے، اے خدا ہر رنگ اب پہلے سے بہتر بنا۔ غزل کا مقطع ہے، یہاں پھیکے لفظ آ گئے، پھیکے سے مراد پھیکے رنگ، یعنی اترتا ہوا رنگ، جس میں رنگ میں تبدیلی آ جائے۔ شاعر فرماتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میری آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ پھیکے پڑ گئے، یعنی جو خوشیاں تھی میری آنکھوں میں، جو مسرت تھی میرے دل، میری آنکھوں میں، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، وہ پھیکے پڑ گئی، یعنی رنگ پھیکا پڑنا، رنگ کا اتر جانا، یعنی میری جو آرزو ہے وہ ناامیدیوں میں بدل گئی ہے۔ شاعر پھر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اب سے پہلے بہتر رنگ اور میری زندگی میں بھیجنا، تاکہ میری ویران زندگی پھر سے بس جائے، یعنی اس میں پھر سے باہر آ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔